السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان عبدالغفار آپ کے حاضر خدمت بلا کسی تاخیر و تمہید کے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں پہلا سوال یہ معلوم کیا گیا ہے کہ کیا گرو نانک مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے؟ دیکھیے، دارالعلوم دیوبند نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس سوال کے جواب میں جو درج کیا ہے، انہوں نے جو ارسال کیا ہے ویب سائٹ پہ، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ سکھوں کے پیشوا گرو نانک مسلمان تھے، کہ بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے بعض کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ اب کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک صحیح نہیں ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ معلوم نہیں ہے، لیکن دارالعلوم کی ویب سائٹ پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بابا گرو نانک بعض کتابوں کی بنیاد پہ مسلمان بتائے جاتے ہیں اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے بتائے جاتے ہیں۔ اگلا سوال کرتے ہیں، بھائی بارش کی وجہ سے مسجد کی چھت سے محراب خانے کے بالکل قریب پانی بہت زیادہ ٹپک رہا ہے، باقی مسجد کا حصہ خشک ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ امام صاحب بجائے محراب کے اور شروع کی 2-3 صف چھوڑ کر امام پیچھے کی صفوں پر نماز پڑھا سکتا ہے، جبکہ وہاں محراب جیسی کوئی نشانی بھی نہیں ہے۔ تھوڑی وضاحت فرما دیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، امام ایسی صورت کے اندر جس جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھانا چاہتا ہے، گنجائش شریعت اسلامی نے دی ہے، وہ کھڑے ہو کر کے پڑھا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مطالعے کے لیے امداد الفتاوی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے کہ سوال کرتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ اس طرح کسی کافر کو کافر کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے، حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیے، اگر قطعی دلیل سے کسی آدمی کا کافر ہونا ثابت ہو جاتا ہے، وہ خود کہتا ہے یا تو کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، اسلام کی باتوں کو نہیں مانتا، قرآن کریم کو جھٹلاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، تو وہ صریح باتیں کہ جن کے اندر کوئی تعویل بھی نہیں کی جا سکتی، بالکل صریح الفاظوں میں وہ اسلام کی تائید نہیں کرتا، وہ مخالفت کرتا ہے، دلیل قطعی ہمارے پاس میں موجود ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کا اس کو کافر کہنا، قرآن مجید سے ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ سورۃ الکافرون آیت نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کافروں۔ حدیث مبارکہ میں کسی مسلمان کو جو کافر کہنے کی وعید آئی ہے، چنانچہ جیسے کہ مشکات کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹ گیا، یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا، یا وہ شخص جس کو اس نے کافر کہا ہے، یا وہ یہ ہے کہ کافر ہے۔ اب دیکھیے، کسی آدمی کو آپ کافر تب تک نہیں کہہ سکتے جب کہ اس کا کفر آپ کسی دلیل سے ثابت نہ کر دیں۔ آپ اس کو کافر اس وقت کہیں گے جبکہ وہ کسی ایسی چیز کا انکار کرے جس سے قرآن مجید کا انکار کرنا، اس کا بعض حصے کا انکار کرنا، یا پھر یہ کہ شریعت اسلامیہ کے کسی اہم رکن کا انکار کر دے۔ کوئی کہے کہ میں نماز نہیں مانتا، نعوذ باللہ، وہ کہے کہ قرآن کی میں یہ آیت نہیں مانتا، یا وہ کہے کہ قرآن کا یہ حصہ اللہ نے نازل ہی نہیں کیا ہے، یا اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جن کے اوپر ایمان لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے، حالانکہ ایمان لانا فرشتوں پہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے۔ تمام رسولوں کا ماننا یہ بھی برحق ہے، وہ بعض کو مانتا ہے، بعض کو نہیں مانتا، قرآن نے ان کو بیان کیا ہے، تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیجیے آپ کہ قرآن مجید نے خود مخاطب کیا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، حالت کفر میں ہیں، تو ان کو یہ کہنا، جیسے کہ قرآن نے کہا قل یا ایھا الکافرون، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ دلیل قطعی آپ کے پاس میں موجود ہے۔ باقی کسی بھی آدمی کے اوپر یوں ہی حکم لگا دینا کہ یہ کافر ہو چکا ہے، میرے خیال سے یہ درست بات نہیں ہے، بلکہ جب تک صحیح تحقیق نہ ہو کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ آپ اپنی مرضی سے میرے خیال سے نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔
مسئلہ پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں سورہ یاسین کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھ کر رکوع یعنی رکعت مکمل کر سکتے ہیں، اور لفظ یاسین یہ مکمل ایک آیت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر آپ نے سورہ یاسین کی 3 آیتیں پڑھی، جیسے مثال کے طور پہ میں بتانے لگا ہوں پڑھ کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ 3 آیتیں ہو گئی۔ اب کسی بندے نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کے بعد میں صرف 3 آیتیں پڑھی ہیں اور اس نے کیا کر دیا؟ رکوع کر دیا، تو یہ رکعت مکمل ہو گئی۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اور بھی زیادہ ملائیں، اگر آپ نے 3 پہ اکتفا کر لیا تو 3 آیتوں سے آپ کی نماز مان لی جائے گی، کیونکہ لفظ یاسین خود ایک کیا ہے؟ آیت ہے۔ یاسین ایک آیت ہوئی، والقرآن الحکیم یہ دوسری آیت ہو گئی، انک لمن المرسلین یہ تیسری آیت ہوگی، تو یہ 3 آیتیں ہو گئی ہیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو قرآن سکھلایا ہے آپ خوب سارا پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی کسی کو نہیں آتا، یہ 3 ہی آیت یاد ہوئی ہیں اور یاد کرنے کی کوشش میں لگا ہوا، یا کسی نماز کی کسی رکعت میں پہلی میں یا دوسری میں اس کی زبان سے نکل گئی ہے اور اس نے اس کو 3 آیتیں پڑھی ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ میں اگر 3 آیت آپ نے یہ ملائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں امام کا اپنی بیوی کو رکھنا کیسا ہو؟ یہ پوچھ رہے ہیں امام صاحب اپنی مسجد ہی کے اندر جس میں امامت کرتے ہیں اس میں اپنی فیملی کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ اگر وہ کمرہ مسجد کے اندر نہیں ہے، مسجد کا باہری حصہ ہے، کوئی شرعی مسجد کی بات نہیں چل رہی ہے، شرعی مسجد کے برابر میں کوئی مسجد ہی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو امام صاحب اپنی فیملی کو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کی آواز مسجد کے اندر تک نہ پہنچ رہی ہو، کیونکہ نمازیوں کو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، عبادت کرنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چہ پہ میں یہ بہت زور سے نہ کریں جس کی وجہ سے وہاں آواز پہنچ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام صاحب کی جو اہلیہ ہے وہ مسجد میں اگر رہتی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا باہری حصے میں رہتی ہے، لیکن وہ مسجد میں آنا چاہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت مسجد کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہے، لیکن اس صورت میں جبکہ وہ ناپاک نہ ہو، حالت جنابت میں نہ ہو، غسل کی اسے ضرورت نہ ہو، ایسی صورت میں عورت مسجد کے اندر داخل ہو سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال ہے، انہیں پوچھتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، کیا اس مضمون کی کوئی روایت موجود ہے؟ ہم نے بیان میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ اس حدیث کی بارے میں ہمیں ذرا مطلع فرما دیں، اس حدیث کے راوی کون ہیں اس کے بارے میں ہی بتلا دیں۔ دیکھیے، جندب بن عبداللہ نامی ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب ان کی ایک روایت ہے جو ابن ماجہ میں موجود ہے، اور اسی طرح بیہقی نے بھی نقل کیا ہے، اس کو طبرانی نے بھی نقل کیا ہے۔ شراح حدیث نے اس روایت سے یہ اخذ کیا ہے کہ قرآن کریم اور فقہ سے پہلے عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو الفاظ بتائے جاتے ہیں نا کہ پہلے ہم نے جو ہے ایمان سیکھا اور اس کے بعد میں پھر جو ہے قرآن سیکھا، یہ جو بتایا جاتا ہے تو یہ چونکہ عقائد کی باتیں یہ ضروری ہے، یقیناً ضروری ہے۔ بھائی جب تک آپ کو عقائد کی باتیں نہیں آتی ہیں، آپ جانتے ہی نہیں عقائد کسے کہتے ہیں، کن باتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ اگرچہ ابن ماجہ کی روایت ہے یا جو ہے بیہقی نے نقل کی ہے، تو یہ شراح حدیث نے اس روایت کی بنیاد پہ اس مضمون کو لے لیا ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہے، یہ کہیں نہ کہیں تو ہے ہی۔ ٹھیک ہے جی، آگے پوچھتے ہیں اگر ہمارا بینک میں اکاؤنٹ ہے اور بینک ہم سے سالانہ منی سیونگ چارجز، اے ٹی ایم چارج وغیرہ لیتا ہے، تو کیا ہم اپنا سود کا پیسہ جو بینک سے ہمیں ملا اس پیسے کو اس فیس میں کٹوا دیں تو کیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ نیز ہاؤس ٹیکس میں سود کا پیسہ دے سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اسلام میں ہاؤس ٹیکس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں، سودی رقم جو منی سیونگ، صحیح ہے، اچھا، منی سیونگ چارج، اسی طرح اے ٹی ایم چارج یا ہاؤس ٹیکس میں پیسے کو دینا جو سود والا، جیسے آپ نے پیسہ بینک میں رکھ دیا، ٹھیک ہے،
اب کیا ہوتا ہے کچھ وقت کے بعد میں آپ کو بینک اس پیسے کا اوپر کچھ پیسے اور کچھ رقم اضافی دے دیتا ہے. مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے رکھے تو آپ نے 1,00,000 بھی لے لیے اور آپ نے بینک نے آپ کو 1,000 روپے بھی پلس دے دیے، مطلب زیادہ دے دیے اس کے اوپر. تو اب یہ 1,000 روپے جو ہے کس چیز کے بدلے میں ہے؟ یہ سود ہے آپ کا. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ 1,000 روپے ہم اس میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو بالکل نہیں دے سکتے، چونکہ آپ اے ٹی ایم سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ گھر سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے اس کا نفع خود اس کی طرف لوٹتا ہے، تو آپ یقیناً نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، آپ حضرات کے یہ سوالات تھے کچھ جو آپ کو جوابات دے دیے گئے ہیں. اگر کچھ سوالات ابھی بھی باقی ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے سوال دوبارہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے سنڈے کو پھر جواب دے دیا جائے گا. ویڈیو کو شیئر کریں، اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.